جی الحمدللہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی رسول النبی الکریم۔ سب سے پہلے تو اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں کہ قرآن و حدیث کے سلسلے میں سننے سنانے سمجھنے سمجھانے کے لیے اکٹھے ہوئے ہیں۔ اللہ کی توفیق ہے یہ، نہیں تو ایک بہت دنیا ہے جو کسی طرح کے حلقے سے درس سے نہیں جڑی ہوئی ہے، کیونکہ قرآن و حدیث کی تو مستقل تذکیر کی ضرورت رہتی ہے۔ تو آج کی جو گفتگو ہے انشاءاللہ تعالی اس کی مرکزی آیت جو ہے وہ تو سورہ ناس ہے، اور یہ کتاب ہے شیطانی وسوسے کے نام سے، جو محمد بن عبداللہ شائع کی لکھی ہوئی ہے۔ کوئی 135 صفحے اس کے ہیں۔ اس کے بعد اس میں اضافہ ہے محمد بن صالح عثیمین کا کوئی 26 صفحے، ان کے جو سوال جواب تھے، اور شیخ عبد الرحمن بن ناصر کے کوئی 32 صفحے ہیں، وہ بھی اسی سبجیکٹ کو بھی انہوں نے اس کتاب کے اندر ہی ڈال دی ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل اعوذ برب الناس ملک الناس الہ الناس من شر الوسواس الخناس الذی یوسوس فی صدور الناس من الجنۃ والناس۔ آپ کہہ دیجئے کہ میں پناہ مانگتا ہوں لوگوں کے رب کی۔ پہلی جو اللہ تعالیٰ کی صفت یہاں پہ بیان کی گئی وہ رب الناس ہے۔ اس کے بعد لوگوں کے بادشاہ کی، جو کہ رول بھی ہے، جس کی تخلیق بھی ہے، سارے احکامات بھی ہیں، اللہ کل شیء قدیر بھی ہے، اور لوگوں کے معبود کی، جس کی سب لوگ عبادت کرتے ہیں، جو واحد ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کے جو مقام ہے، جس کے بارے میں بات چیت ہو رہی ہے، تو اس کا ذکر ہے۔ اور اس کے بعد یہ کہ کس بات کی یہ پناہ مانگی جا رہی ہے؟ بار بار وسوسہ ڈالنے والے شیطان کے شر کی، جو لوگوں کے دلوں تک پہنچتا ہے اور وہاں وسوسہ اندازی کا کام کرتا ہے، جو خواہ وہ جنوں میں سے ہو یا انسانوں میں سے ہو۔ تو یہ سبجیکٹ جو ہے، جو آئیڈیاز سب کو آتے ہیں، اچھے بھی آتے ہیں برے بھی آتے ہیں۔ یہ جو آدمی جو غلط کام کرتے لوگ دنیا میں نظر آتے ہیں، اور ہمارے بھی ذہنوں میں مختلف آئیڈیاز آتے رہتے ہیں۔ وہ جو آئیڈیاز آتے ہیں، کبھی اس غلط آئیڈیا کے پیچھے جو وسوسہ تو یہی ہے کہ دل میں ایک بات آئی، اور کبھی آدمی اس دل کی بات کو قبول کر لیتا ہے۔ کبھی آپ کا ایک بہت بڑا مسئلہ ہے، اور اس مسئلے کے ساتھ کہتے ہیں آپ پریشان ہیں، سوچ رہے ہیں، اور اس کے بعد ایک دم آپ ہوتا ہے ایک سلوشن آپ کے ذہن میں آتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی مدد ہے، ہر کسی انڈیویجول کے لیے آتی ہے۔ اور دوسری جو کیفیت ہے وہ یہ ہے کہ ایک اور آئیڈیا کسی کو آیا، اور وہ غلط آئیڈیا تھا، غلط کام کا۔ ایسا غلط کا مطلب یہ جو قرآن و سنت کے خلاف تھا۔ تو اس کے دو ریئیکشن ہیں۔ ایک ریئیکشن تو یہ ہے کہ یہ غلط بات ہے، کیونکہ اسے قرآن و سنت کی معلومات حاصل ہیں، اور وہ سمجھتے یہ بات غلط ہے جو میرے ذہن میں آ رہی ہے، شیطان کی طرف سے جھٹک دیتا ہے اسے، اس کے خلاف کھڑا ہوتا ہے۔ دوسرا کہتا ہے بات تو ٹھیک ہے، اس وقت یہ فائدہ تو ہو سکتا ہے، کوئی لذت تو آئے گی، کوئی مزہ آئے گا اس میں، یا مجھے کوئی شارٹ کٹ مل جائے گا۔ تو یہ جو آئیڈیا ہے یہ شیطان کا شر ہے، اور اس پہ کسی انسان کا اختیار نہیں ہے اس چیز کے لیے کہ آئیڈیا کیوں مجھے ہے۔ بہت گنے چنے لوگوں کو یہ بات ہوتی ہے، اور جو ہر وقت اپنے آپ کو اللہ کی پناہ میں رکھتے ہیں، پروٹیکشن میں رکھتے ہیں، کہ انہیں وہ غلط خیالات نہ آئیں، اور آئے تو فوراً وہ قابو پا لیں۔ تو یہ جو شیطان ہے، جس کے آئیڈیاز آ رہے ہیں، جو وسوسہ ڈالتا ہے،
اس کی کوالٹیز جو ہے اس کو جو قرآن مجید میں بتایا گیا، یہ ایک ایسی مخلوق ہے اللہ کی جو حضرت آدم سے بھی پہلے بنائی گئی، جو انسان کو نظر نہیں آتی، اور جن جو ہیں وہ آگ سے بنائے گئے، آگ کی لپٹ سے۔ اس کی خفیہ کارروائی جو ہے وہ ایسے کرتا ہے کہ سیدھی دل پہ ایک آئیڈیاز دیتا ہے، اور اس کا چیلنج اس نے اللہ تبارک و تعالیٰ کو دیا ہوا ہے، اور اللہ نے اسے اجازت دی اس چیز کی، ہاں تم آئیڈیاز دے سکتے ہو، گمراہ کر سکتے ہو۔ اور گمراہی میں تو وہی آدمی آئے گا جس کا دین کا علم نہ ہو، یا ہو تو انفارمیشن ہو، یقین نہ ہو۔ یقین ہو تو بالکل ڈاواں ڈول سا قسم کی چیز ہو اس کی۔ تم دفاع تبھی ہم اس کا کر سکتے ہیں ایسی چیز کا جو سیدھی دل پہ بھی حملہ آور ہے، نظر بھی نہیں آ رہی ہے، اور اس کی ایک اور خصوصیت یہ ہے کہ وہ دل تک آتا ہے اور بار بار آتا ہے، جو کہ اس کی خصوصیت اس آیت میں بتائی گئی ہے ساری، کہ وہ بار بار جو ہے وہ اٹیک کرتا ہے۔ تو اس کی بنیاد جو ہے تو پھر ہم کس کی پروٹیکشن لے رہے ہیں؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کی، جو بادشاہ ہے، جو رب ہے، جو معبود ہے۔ اللہ کا حملہ کس طریقے سے ہو رہا ہے یہ ہمارے شعور سے بالاتر ہے، اور شیطان کس راستے سے دل تک پہنچتا ہے اس کا بھی ہمیں علم نہیں ہے، اور ہمیں یہ بھی پتہ ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ بار بار آتا ہے، اٹیک کرتا رہتا ہے، جب تک کہ اس کا یا تو ایسی حالات ہو جائیں کہ اسے جانا پڑے، یا جو اس کا آدمی ہے وہ اس کے زیر آ جائے اس کے۔ لہذا اس بات میں اپنے دل کی مسلسل نگرانی کی ضرورت ہے۔ یہ کس طرح خفیہ حملہ کرے گا اور کرتا رہے گا اس کا تو ہمیں علم نہیں ہے، نہ ہم اس کے نتائج سے واقف ہیں، اور یہ کام وہ حضرت آدم کے وقت سے کر رہے ہیں، وہ قیامت تک جاری رہے گا جس طرح کہ اسے مہلت دی گئی ہے، اور اللہ نے اسے اجازت دی۔ اس اجازت کی حکمت کیا ہے یہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کو معلوم ہے، لیکن اللہ ہی جانتا ہے اس حکمت کے بعد کہ اللہ نے ہمیں بے یار و مددگار نہیں چھوڑا۔ ایمان کی ڈھال دی ہے، ذکر الہی کا بتایا ہے، رسول اللہ علیہ وسلم کے طریقوں سے بھی ہمیں معلومات ہوتی ہیں کہ کس طریقے سے شیطان سے کے بار سے بچا جا سکتا ہے، لیکن اگر ہم ان طریقوں کو استعمال نہ کریں تو پھر ہماری اپنی کوتاہی ہے کہ کتاب علاج بھی ہے، دوائی بھی ہے، طریقہ کار بھی ہے، ایمان بھی ہے کہ جو اللہ اس کے رسول نے بتایا وہ صحیح ہے، اس میں کوئی غلطی نہیں ہے، اور پھر ہم اسے استعمال نہ کریں۔ لہٰذا اپنے قلب کو مستقل بیدار رکھنے کی ضرورت ہے، اسے پروٹیکشن کرنے کی ضرورت ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے ہمیں بتایا سورہ مومنون میں، وَقُلْ رَبِّ اعوذ بِکَ مِنْ ہَمَزَاتِ الشَّیطان، شیاطین، اور تو کہہ میرے رب میں شیطانوں کی اکساہٹ سے تیری پناہ مانگتا ہوں۔ یہاں بھی تعلیم دی گئی کہ اللہ کی پناہ میں ہمارے ہیں، تاکہ شیطان جو آئیڈیاز دے رہا ہے اس سے ہم صحیح سمت میں رہیں۔ لیکن اچھی خبر جو ہے یہ ہے کہ یہ جو آئیڈیاز آتے ہیں، جو وسوسے آتے ہیں، تو حدیث مبارکہ ہے کہ بے شک اللہ تعالیٰ میری امت کے لوگوں میں پیدا ہونے والے میرے برے خیالات سے درگزر فرماتا ہے، جب تک کہ وہ ان خیالات کے مطابق عمل نہ کر لیں یا ان کو زبان سے ادا نہ کر دیں۔ ایک واقعہ ہے حضرت صفیہ بنت حی ام المومنین کا۔ اور پھر بات یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اعتکاف کی حالت میں تھے، میں رات کو آپ کے پاس ملاقات کے لیے آئی اور آپ سے باتیں کرتی رہی، پھر واپس جانے کے لیے کھڑی ہوئی تو آپ نے مجھے چھوڑنے کے لیے باہر نکلے۔ تمہارے قریب سے انصار کے 2 آدمی گزرے، جب انہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا تو تیز تیز چلنے لگے۔ آپ نے فرمایا رک جاؤ، یہ صفیہ بنت حی ہے۔ ان دونوں نے کہا سبحان اللہ یا رسول اللہ۔ آپ نے فرمایا بے شک شیطان آدمی کے اندر خون کی طرح گردش کرتا ہے، میں اس بات سے ڈرتا ہوں کہ تم دونوں کے دلوں میں وسوسہ نہ ڈال دے، برا خیال نہ ڈال دے۔ صحابہ کرام ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی ہیں، تو وہاں بھی شیطان کے اٹیک کی پاسبلٹی جو ہے اسے انہوں نے ایک واقعہ بتا کے اس کو یقین دلا کے اسے کور کیا۔ آگے جو ہم سب یہ واقف ہیں حضرت آدم کی پیدائش کے وقت کیا ہوا۔ حضرت آدم کی جب اللہ تبارک تعالیٰ نے تخلیق کی، پھر حضرت حوا کو بنایا گیا، ان کو بتا دیا گیا کہ شیطان تمہارا دشمن ہے، اور اس کے بعد جو ایک ٹیسٹ ہوا جس میں
میں نے بتایا گیا کہ یہ درخت کے پاس نہیں جانا. سورہ بقرہ کی آیت 35 جو ہے، پھر ہم نے آدم سے کہا کہ تم اور تمہاری بیوی دونوں جنت میں رہو، یہاں بفراغت جو چاہو کھاؤ، مگر اس درخت کا رخ نہ کرنا. لفظ ولا تقربا حاضی شجرہ، ورنہ ظالموں میں سے شمار ہو جاؤ گے. تو یہ جو کیفیت تھی، ایک کلیئر انسٹرکشن. ایک تو یہ کہ بتایا گیا دشمن یہ ہے، اور دوسرے اللہ تعالیٰ نے کہا اس درخت کے قریب نہیں جانا تم نے، یعنی کھانا نہیں، قریب نہیں جانا. مختلف جو گناہ ہیں اس میں یہی ہے کہ قریب مت جاؤ. ایک فاصلہ جو ہے اس کی ابتدائی چیزیں، جیسے زنا سے بچنا ہے، غصے بصر کا حکم ہے. اتنا فاصلہ جو ہے غصے بصر سے لے کے تو کہاں وہ چیز جو ہے جس سے اصل میں منع کیا گیا. اب شیطان جو کہ ڈکلیئرڈ تھا ان کا دشمن، اس نے کس طریقے سے دوستی کی، ان کے قریب آیا، اور کس طریقے سے انہیں جو ان کے سامنے جھوٹی قسمیں کھائیں اور بتایا کہ انہیں کہ میں تو تمہارا ہمدرد ہوں اور خیرخواہ ہوں، اور تمہیں تو بڑی ہمیشہ کی زندگی جو ایسے مل جائے گی، یا وہ پتہ نہیں گریڈ تمہارے اوپر ہو جائیں گے. تو نتیجہ کیا ہوا کہ آدم و حوا نے اس درخت کا پھل چکھا تو ان کی شرمگاہیں عریاں ہو گئیں اور وہ اسے جنت کے پتوں سے ڈھانپنے لگے. تو شیطان جو ہے وہاں پہ کامیاب ہو گیا اپنے پروجیکٹ میں. تو ہمارے لیے تو حضرت آدم کا تو وہاں پہ امتحان تھا اس جنت کے اس حصے میں. ہمارے لیے تو الٹیمیٹ پرائز ہے، وہ کہا جا رہا ہے کہ تمہیں جنت، اللہ تعالیٰ جو ہے اگر راضی ہوگا تو تمہیں جنت میں جگہ ملے گی. تو اللہ تعالیٰ نے بہت جگہوں پہ ہمیں قرآن مجید میں شیطان کے بارے میں بتایا. سب قرآن پڑھتے ہیں، وہ آیات جو ہے نظروں سے گزرتی ہیں. سورہ فاتر میں ہے شیطان تمہارا دشمن ہے، پس تم اس کو اپنا دشمن ہی پکڑو. یعنی اس سے پتہ لگا کہ یہ ایک ایسی انسٹرکشن دی جا رہی ہے ایسی مخلوق کو، یعنی انسان کو، کہ بندہ بھول جاتا ہے. جیسے آپ بچے کو بار بار یاد کراتے ہیں، تو وہ کیفیت ہے یہاں پہ کہ وہ شیطان جو ہے دشمن ہے، اسے دشمن ہی سمجھو. اور اس کے بعد یہ کہ شیطان تمہیں غربت کا وعدہ دیتا ہے اور بے حیائی کا حکم دیتا ہے. یہ اس کے بتایا کہ یہ وہ جب آئے گا آئیڈیاز کی ڈائریکشن کیا ہوگی، اور جب شیطان کے نرغے میں بندہ آ جائے تو پھر سورہ یاسین میں ہے کیا میں نے تمہیں تاکید نہ کی کہ اے اولاد آدم کہ شیطان کی عبادت نہ کرنا، یقیناً تمہارا کھلا دشمن ہے. اور شیطان نے کس طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے جب انہیں کہا کہ مجھے مہلت دینے گمراہ کرنے کی آدم کو اور آدم کے بچوں کو، تو کہا کہ سورہ سعد میں کہا تو قسم ہے تیری عزت کی اللہ تعالیٰ کو کہ میں ضرور بالضرور ان سب کو گمراہ کروں گا، مگر ان میں سے جو تیرے چنے ہوئے آدمی ہیں، یعنی وہ جو سلیکٹڈ لوگ ہیں، نبی ہیں جس طرح سے، وہ تو گمراہ نہیں ہو سکتے. اور کس طرح سے اٹیک کی کیفیت ہے سورہ اعراف میں ہے. پھر میں ہر صورت میں ان کے آگے سے اور ان کے پیچھے سے، ان کے دائیں سے اور ان کے بائیں سے آؤں گا، اور اکثر کو تو شکر کرنے والا نہیں پائے گا. اور قرآن میں بہت جگہوں پہ آیا کہ انسان بہت کم شکر گزار ہے. نعمت کا احساس کریں تو ہم شکر کرتے ہیں، لیکن یہ قرآن میں شیطان جو ہے وہ بتا رہا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کو کہ یہ جو بندے ہیں، اس کی نسل جو ہے تو میں نے شکر گزار والا نہیں پاؤ گے کہ نعمتیں ملی لیکن ہم اللہ کا شکر ادا نہیں کرتے. اور اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ یقین دہانی جو کرائی ہے وہ یہ کہ بے شک سورہ نحل میں کہ بے شک حقیقت یہ ہے کہ اس کا ان لوگوں پہ کوئی غلبہ نہیں ہے شیطان کا، جو ایمان لائے اور صرف اپنے رب پہ بھروسہ کرتے ہیں. دو صرف شرائط ہیں، ایمان کتنا مضبوط ایمان ہے، اور اللہ پہ بھروسہ کیسے؟ اللہ نے ہدایت دی ہے، کہا اطیع اللہ و اطیع الرسول. اور بھروسے کا تو مطلب ہے کہ جو کہا اس پہ عمل کیا جائے، اس کے طریقے کے مطابق زندگی گزاری جائے، اس شریعت کو پکڑا جائے. لیکن اگر ہم وہ کام نہیں کر رہے ہیں تو پھر یہ شرط جو ہے پوری نہیں ہوگی کہ وہ غلبہ پا سکے گا. وہ لہٰذا اس کے لیے ضروری ہے کہ ہم ایمان بھی لائیں اور اللہ کی ہدایات پہ، طریقے زندگی جو اللہ تعالیٰ نے دیا ہے ہمیں، قرآن و حدیث جو ہے جس پہ صحابہ کرام کی تربیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کی تھی، اس کے مطابق زندگی بھی گزاریں. اور سورہ بنی اسرائیل میں کہ بے شک میرے بندے تیرا ان پہ کوئی غلبہ نہیں ہے، تیرا رب جو ہے کافی کارساز ہے.
اب یہ جو وسوسے آتے ہیں، آئیڈیاز جو آتے ہیں، اس کے اسباب مختلف جو علماء کرام نے ہمیں بتایا، جو اس کتاب میں لکھے ہیں. پہلی جو بات ہے اس میں وہ ہے کہ دین کے بارے میں جہالت، قرآن و حدیث کے متعلق علم سے دوری. صرف اور علامہ جوزی نے اپنی کتاب تلبیس ابلیس میں ذکر کیا. یہ میں کتاب اس لیے لے کے آیا تاکہ پتہ لگے کہ اس سبجیکٹ پہ اتنی موٹی کتاب جو علامہ صاحب نے لکھی ہے کہ مختلف طریقے جس سے کہ شیطان انسان کو راہ راست سے بھٹکا دیتا ہے. مختلف لوگ جو ہیں، مختلف طبقات، خاکاری حضرات ہیں، وہ سمجھتے ہیں کہ اس کی رد کر لی تو حق ادا ہو گیا. کوئی کسی طریقے سے اسے اس کام میں ڈبو دیتا ہے، غلط طریقے کے لگاتا ہے، کوئی کسی طریقے سے لگاتا ہے. ہر آدمی کو اس طریقے جس سے کہ وہ احساس نہ ہو کہ غلط طرف جا رہا ہے وہ. لہذا اس میں لکھا ہے کہ سب سے بڑا دروازہ جس کے ذریعے ابلیس جو ہے انسان پہ داخل ہوتا ہے وہ جہالت ہے. اور اس جہالت کی وجہ سے وہ لوگوں پہ غلبہ پاتا ہے شیطان جو ہے. جہالت کا مطلب جو ہے، ہدایت یہ ہے کہ اللہ کے احکام کے مطابق زندگی گزارنا، اس کی اطاعت پہ چلنا علم کے ساتھ. اور جہالت یہ ہے کہ آپ اس کا علم حاصل نہ کر سیں، یا علم جو ہے وہ ایسا ہو کہ کمٹمنٹ نہیں ہے، بس انفارمیشن ہے، بس آئی جس طرح سٹور ہو رہی ہے اور ختم ہو گئی ہے. اللہ کے علم سے جو دوری ہے، دین کے جو طریقہ کار ہیں، اس سے جو دوری ہے، یہ بھی جہالت ہے. اور اس پہ ہمیں بڑی توجہ کرنے کی ضرورت ہے کہ خود بھی اور اپنے بال بچوں کی جو تربیت ہے اس میں اس کا کافی ایک امپورٹنٹ حصہ رکھنا چاہیے کہ وہ اللہ کے جو طریقہ کار ہے زندگی کا، جس سے وہ راضی ہوگا، اس سے وہ اچھی طرح واقف ہو جائیں. اللہ تعالیٰ نے ہمیں بتایا سورہ طلاق میں، جو اللہ پہ بھروسہ کرے گا وہ اس کے لیے کافی ہوگا. لہٰذا اللہ تعالیٰ کی بتائی تمام باتیں جو قرآن و حدیث جو ہے وہ کافی اس چیز کے لیے کہ آپ شیطان کے وسوسے میں نہ آئیں. حضرت معروف کرخی نے نصیحت کی کہ اللہ عز و جل جو ہے پہ ایسا بھروسہ کرو کہ وہ تیرا ہمسایہ بن جائے اور اللہ تمہارا ساتھی بن جائے. کیونکہ اللہ پہ جو بھروسہ کرتا ہے وہ اپنے معاملات اسے سونپ دیتا ہے، یعنی وہ ویسے چلتا ہے جیسے اللہ نے کہا، بالکل ویسے ہی 100% کمپلائنس. اور اپنے دل کو اس کی طرح متوجہ کر لیتا ہے. ایسے بڑے اسباب ہیں جن کی وجہ سے فائدہ دینے والی چیزیں اس سے حاصل ہوتی ہیں، ناپسندہ چیزیں دور ہو جاتی ہیں، اور اس کی حاجات جو ہے پوری ہو جاتی ہیں. تیسری جو وجہ ہے کہ شیطان نے تو وسوسہ دیا، آئیڈیا دیا، اور اس بندے نے کچھ نہیں سوچا اور اسے قبول کر لیا. بات تو یہ ٹرائی کر کے دیکھتے ہیں. اس نے یہ نہیں دیکھا کہ صحیح ہے کہ غلط ہے. اس نے کہا ایک نئی بات مجھے سمجھ آئی ہے، اور اس کے بعد اپنا جو کام کر لیا. یہ وہ اوور کلب، وہ وسوسہ ہی اس کا رب ہو گیا، اس کی ہدایت پہ وہ چلنے لگ گیا. اور اس کے بعد یہ کہ عقل کی کمی جو ہے، کیونکہ عقل مند مومن جو ہے شیطان کی سازش اور تدبیر کا شکار نہیں ہوتا. اور عقل کو اگر آپ حق کا معیار بنا لیں گے، جو چیز میری عقل میں آئے گی جو کہ بڑی محدود ہے اور کسی کی زیادہ کسی کی کم ہے، تو پھر یہ عقل کا جو معیار ہے، تو شیطان نے بھی یہی کہا، اس کی عقل میں بات نہیں آئی ہے کہ اللہ نے حکم دیا میں سجدہ کروں. اس نے ایک اپنی عقل لڑائی کہ نہیں، جو میں آگ سے پیدا کیا گیا ہوں تو زیادہ بہتر ہوں، اور تمہیں یہ تو مٹی سے پیدا کیا گیا ہے. لہذا عقل کا جو مقصد ہے دراصل وہ یہ ہے کہ دین حق کے جو اصول قرآن و حدیث میں دیے گئے ہیں اسے ہم اپنی زندگی میں کیسے استعمال کریں. یہ نہیں ہے کہ جو چیز ہماری عقل میں نہیں آئی ہے وہ تو حق نہیں ہے، تو اس چیز کو نکلنے کی ضرورت ہے. ہم اپنے عقل کو رب نہ بنائیں، بلکہ رب تو ہے جو قرآن و حدیث میں جس کی تفاصیل ہمارے سامنے دی گئی ہیں. لہذا عقل جو ہے وہ اگر کمی ہو جائے ہمارے پاس اور عقل کو استعمال نہ کریں، ہم یہ نہ دیکھیں کہ صحیح کیا ہے اور غلط کیا ہے. ان چیزوں کا علاج اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر بیماری کا جو علاج جو ہے وہ دیا ہے، سوائے بڑھاپے کے. اور وسوسہ بھی ایک بیماری ہے. اسے ہم اپنی سستی سے اپنا عمر اور وقت اس پہ ضائع نہ کریں کہ چیز آ جائے پھر اس کے بعد اس کے نقصانات بھی ہو جائیں. تو اس میں جو چند سٹیپس جو دیے گئے ہیں، آمن تو باللہ و رسول ہی، اس کا خوب ورد رکھیں کہ اللہ اس کے رسول پہ میں ایمان لایا. ایشورنس، اپنے آپ کو ہم ایشورنس پتہ ہے ہمیں، پھر بھی ایشورنس کی ضرورت ہے تاکہ بالکل مضبوط ہو جائے ذہن میں، دل کے اندر یہ بات جو ہے کہ اللہ کا جو پیغام ہے یہی حق ہے، اس کے علاوہ جو بھی طریقے ہیں وہ غلط ہیں. صرف اتنا کہنا کافی نہیں، اس کے پیچھے تو قرآن و حدیث ہے پوری، اس کا بھی علم بھی ہے سارے کا سارا. اس کے بعد یہ کہ سورہ اخلاص کی تلاوت جو ہے، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد، زیادہ سے زیادہ تاکہ اللہ کی صفات جو ہے ذہن میں پیوستہ ہو جائیں.
اور جب یہ شیطان مردود کا آئیڈیا آئے تو ہم اللہ کی پناہ میں آئیں، اور آئیڈیا آئے تو جیسے کہتے ہیں خواب آئے تو بائیں طرف تھوک دیں۔ جب تک وسوسہ کو بیان نہ کریں، جیسے حدیث سے پتہ لگا، تو عمل بھی نہ کریں، کوئی پکڑ نہیں ہے، بلکہ ایسے خیالات پہ اگر غم محسوس کریں کہ کیسی غلط بات آ رہی ہے، تو یہ تو ایمان کی دلیل بتایا گیا ہے، اور یہ اللہ کی رحمت ہے کہ ایک دم ریئیکشن ہو کہ نہیں یہ بات غلط ہے، ایسے نہیں ہو سکتا۔ اور جب یہ احساس ہو جائے کہ یہ تو شیطان کا آئیڈیا ہے، تو پھر یہ کہ مقابلے کی طاقت اختیار کریں، ہمت کریں کہ یہ بھی شیطان نے آئیڈیا دیا اور اس کے خلاف مجھے چلنا ہے، کسی حالت میں بھی اس مصیبت میں نہیں جانا۔ اللہ نے جو ہمیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اذکار ہمیں بتائے ہیں اس پہ استقامت رکھیں، نفس پہ قابو رکھیں۔ صبح کے اذکار ہیں، شام کے اذکار ہیں، سونے کے اذکار ہیں، کچھ کا بھی آگے ذکر بھی آئے گا، اور عبادت میں مشغول ہونے کی کوشش کریں۔ استعینوا بالصبر والصلاۃ، کہ جب ایسے ہی بات ہو رہی ہے، پریشانی ہے، تو پڑھیں، کھڑے ہوں، وضو کریں، 2 رکعت نماز پڑھیں، اللہ سے دعا کریں، یہ کیسی بات آ رہی ہے۔ اس لیے حدیث مبارکہ میں ساتھ یہ بھی ہے، جو غور و فکر ہے وہ اللہ کی مخلوقات میں ہے۔ اللہ نے یہ نشانیاں بتائی ہیں قرآن مجید میں جگہ جگہ پہ۔ یہ نہیں ہے کہ اللہ کی ذات اقدس میں غور و فکر ہو کہ اللہ کی حقیقت کیا ہے، اس کی صفات کیسے ہیں، کس طریقے سے ہیں، کہ ہم اللہ کی صفات کا اور اس کی ہم کیفیت کا اور کمیت کا احساس جو ہے وہ نہیں کر سکتے، بلکہ ہم تو اپنے نفس کے راز کو بھی نہیں جان سکتے۔ آدمی بھی کئی سچویشن ایسی آتی ہے تو آپ دیکھتے ہیں آپ کے دوست احباب کے گھر والے بڑے آڈ فیل کرتے ہیں، آڈ بیہیو کرتے ہیں، تو کوئی ایسا سوچا نہیں تھا اس طرح سے بات کرے گا، کبھی پیسہ مانگنے پہ، کبھی فکر میں، کبھی مصیبت میں، کبھی بیماری میں، لیکن وہ نارمل کنڈیشن نہیں ہوتی ساری۔ تو یہ کیفیتیں جو ہیں اس طرح سے ہیں۔ وسوسہ کی یہ کہا گیا کہ یہ جو آیت ہے اسے بکثرت پڑھتا رہے، سورہ حدید کی ہے، هو الاول والآخر والظاہر والباطن وہو بکل شیء علیم، اور یہ جو ذکر ہے اسے 10 مرتبہ یا 100 مرتبہ صبح اور شام پڑھیں۔ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر۔ اب پڑھتے ہوں گے، یہ اذکار ہیں نارمل جو مساجد میں ہم پڑھتے ہیں صبح کی نماز کے بعد یا عصر و مغرب کے بعد، جب بھی پڑھا جائے۔ تو یہ شیطان سے بچاؤ کا ایک طریقہ ہے، اور اللہ تعالیٰ کی پناہ میں اپنے آپ کو دیتے ہیں۔ آیت الکرسی بڑی ایک ایسی چیز ہے کہ جب بھی پڑھی جاتی ہے تو ہر نماز کے بعد بھی یا سوتے وقت بھی، تو اللہ تعالیٰ انسان پہ ایک محافظ کو مقرر کر دیتے ہیں۔ علاج کے لیے ضروری کیا ہے؟ آئیڈیا تو آیا، لیکن آپ میں اور ہم میں قوت ارادی ایسی ہونی چاہیے کہ یہ غلط ہے، ہمیں پتہ ہے کہ غلط ہے۔ جیسے اپنے بچوں کو بتاتے ہیں وہ اپنے اوپر بھی اپلائی کریں، نہیں غلط ہے اور غلط کام پتہ نہیں کرنا ہے، ہمیں اس سے بچ کے رہنا ہے، اس رستے کو بھی چھوڑ دینا ہے۔ تو ہمیں عزیمت والا ہونا چاہیے، اللہ کے بھروسے پہ اللہ کے احکام جو ہے وہ ذہن میں بار بار آنے چاہیے۔ اسی طرح اللہ سے مدد طلب کرنا، یا حی یا قیوم برحمتک استغیث، تو اللہ سے مدد طلب کریں، اللہ کی رحمت کو پکاریں۔ پھر اللہ کے بارے میں ہمیشہ اچھا گمان رکھیں، جیسا گمان کریں گے ویسے ہی اللہ کو پائیں گے، کہ وہ تو غفور الرحیم ہے، وہ تو توبہ قبول کرنے والا ہے۔ فقہ کا ایک قاعدہ ہے کہ ایک چیز کا یقین آپ نے وضو کیا، لیکن پھر ساتھ ہی شک آ گیا کہ پتہ نہیں وہ یہ ہاتھ اچھی طرح دھوئے کہ نہیں، پتہ نہیں پانی جو ہے وہ پورا تھا، یہ پانی زیادہ استعمال کیا، پتہ نہیں پانی پاک تھا کہ نہیں تھا۔ تو اصول یہ ہے کہ شک کے ساتھ جو یقین زائل نہیں ہو جاتا، یقینی بات کو یقین سے ہی رفع کیا جاتا ہے، اور وسوسے آدمی کو اس پہ عمل کرنا چاہیے۔ یہ وضو کی مثال جگہ جگہ پہ وسوسے کے سلسلے میں دی جاتی ہے۔ اس لیے حدیث مبارکہ یہ ہے کہ جب کوئی آدمی اپنے پیٹ میں ہوا محسوس کرے تو اس کو اشکال پیدا ہو جائے کہ اس کے پیٹ سے ہوا خارج ہوئی کہ نہیں، تو آدمی وضو کے لیے مسجد سے نہ نکلے یہاں تک کہ وہ آواز سن لے یا بو پا لے۔ لہذا یقین کی کیفیت، یقین تھا وضو کا، یقین سے ہی وہ ختم ہوگا۔ لہذا وسوسے جب اس طرح کے آتے ہیں کہ نماز کی نیت کی ہے کہ نہیں کی ہے، وضو کی نیت کی ہے کہ وضو تو کر نیت کی ہے کہ نہیں کی ہے، وضو ٹھیک ہوا ہے کہ نہیں ہوا ہے، نماز کی جگہ پاک ہے نہیں پاک ہے، کیا راستے میں جب آ رہے تھے گندگی کپڑے پڑ گئی تو میرے کپڑے ٹھیک رہے کہ نہیں، ہم گھاس پہ بیٹھے تھے، وہ گھاس میں جو پانی دیا گیا تھا پاک تھا کہ نہ پاک تھا، اسے میرے کپڑے خراب ہو گئے کہ ٹھیک ہو گئے۔ یہ وسوسے آتے ہیں شیطان کے، مختلف جو کتاب میں اس کا ذکر بھی کیا گیا ہے۔ اسی طرح جو رکھتے ہیں بھول گئی ہیں، تھوڑی ہو گئی، زیادہ ہو گئی ہیں، کس طریقے سے ہیں۔
اگلا جو سبجیکٹ ہے وہ یہ کہ دین اسلام کا جو طریقہ کار ہے، جو مزاج ہے، وہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ تمام امور میں اعتدال ہو، عقائد میں بھی، عبادت میں بھی، معاملات میں بھی، مباحات میں بھی، کہ کسی چیز میں نہ کمی ہو نہ زیادتی ہو. جسے جتنا کہا گیا 3 دفعہ کھلی ہے تو 3 دفعہ کھلی ہے، یہ نہیں کہ نہیں مجھے تو اور بھی صاف ہونا ہے. ایک آدمی جو اس میں ذکر ہے کہ دجلہ جہاز میں دریا میں وہ نہاتا ہے اور پھر جا کے شیخ سے پوچھتا ہے کہ مجھے غسل جنابت کرنا تھا، پتہ نہیں میں پاک ہوں کہ نہیں ہوں. اس نے کہا تمہاری تو ذہنی کیفیت ہی ایسی ہے کہ جو صحیح دماغ والا آدمی کہہ ہی نہیں سکتا. نہا رہا ہے لیکن پھر بھی اسے شک ہے اپنے آپ پہ. میں ایک بندے کو جانتا تھا، ہمارے ساتھ کام کرتے تھے. وہ جب لنچ کے لیے جاتے تھے تو جب ہاتھ دھوتے تھے جو اپنی وہ جو پانی ہے وہ بند نہیں کرتے کہ اسے جراثیم لگ جائیں گے. آتے ہوئے دروازے کو بند نہیں کرتے کہ ہاتھ لگ جائے گا تو پھر جراثیم آ جائیں گے. اسی طریقے سے کرسی پہ بیٹھتے تھے، جانے سے پہلے لنچ کو کھول کے آتے تھے کہ ہاتھ لگ گئے تو جراثیم آ جائیں گے کچھ. اور ہر وقت اس کے ذہن میں یہی سوال ہوتا ہے کہ صفائی 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 جو ہے. حضرت ابن انس بن مالک جو ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ 3 آدمی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت کے بارے میں پوچھنے کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر پہ گئے. جب انہیں آپ کی عبادات کی خبر دی گئی تو انہوں نے آپ کی عبادت کو کم سمجھا اور کہنے لگے کہاں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور کہاں ہم. آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو گناہ کرتے ہی نہیں اور آپ کو تو اللہ تعالیٰ نے معاف کیا ہوا ہے. ان میں سے ایک کہنے لگا میں ہمیشہ ساری رات نماز پڑھا کروں گا، اور دوسرے نے کہا میں ہمیشہ روزہ رکھا کروں گا، تیسرے نے کہا میں کبھی شادی نہیں کروں گا اور عورتوں سے علیحدہ رہوں گا. دیکھیے بس وجہ کس طرح کے آ رہے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت کی بات سنی ہے انہوں نے ام المومنین سے، اور یہ آئیڈیاز جو ان کے آ رہے ہیں اور یہ اظہار بھی کر رہے ہیں اس بات کا. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، انہیں بتایا گیا تو مسجد میں گئے تو انہوں نے کیا کہا، کیا آپ لوگوں نے یہ باتیں کی ہیں؟ اللہ کی قسم میں تم میں سے اللہ تعالیٰ سے سب سے زیادہ ڈرتا ہوں، لیکن میں نفلی روزے بھی رکھتا ہوں اور چھوڑتا بھی ہوں، میں رات کو نماز بھی پڑھتا ہوں اور سوتا بھی ہوں، میں عورتوں سے شادی بھی کرتا ہوں. جس بندے نے میری سنت سے منہ پھیرا وہ مجھ سے نہیں ہوگا. لہذا جو طریقہ کار انہوں نے اختیار کیا اسے کافی سمجھنا چاہیے. اطمینان کی کیفیت جو ضروری ہے، یہ چیز اتنی زیادہ ضروری ہے کہ قرآن مجید میں اس کا ذکر ہے کہ جو لوگ راتوں کو رمضان کی راتوں میں بیوی کے پاس جاتے تھے تو انہوں نے کہا گیا کہ یہ جو شک کی جو کیفیت ہے اس کے لیے باقاعدہ آیات نازل ہیں کہ یہ کیفیت جو ہے تو شک نہیں ہونا چاہیے، تمہیں دین کے کاموں میں یقین اور سکون کی کیفیت جو ہے وہ ہونی چاہیے. اور شیطان کا یہ طریقہ ہے کہ گناہ کے کام کو وہ خوبصورت بناتا ہے، مزین کرتا ہے، اس کی کراہیت کو کم کرتا رہتا ہے تاکہ پھر انسان آخر وہ گناہ کر ہی لیتا ہے. اور کاموں کو جب مزین کر کے آہستہ آہستہ وہ دلوں میں وہ پیوست کرتا ہے وہ آئیڈیا کہ نہیں، وہ سوچتا ہے کہ یہ غلط ہے، پھر وہ شیطان کو اور اس کی پازیٹیو پوائنٹ دیتا ہے اور اس کا فائدہ اسے بتاتا ہے. آخر کار لوگ اس پہ عمل پیرا ہو جاتے ہیں اور آدم و حوا کو کہا تمہیں ابدی زندگی ملے گی، اور حالانکہ انہیں پتہ تھا کہ شیطان جو ہمارا دشمن ہے، لیکن کتنا وقت اسے لگا انہیں کنونس کرنے میں، بات کرنے میں. اور حالانکہ ہمیں قرآن بتاتا ہے کہ شیطان بے حیائی اور برائی کا حکم دیتا ہے، اور یہ کہ تم اللہ پہ وہ بات کہو جو تم جانتے نہیں ہے، تو اس کا نتیجہ جو ہے ہمارے سامنے ہے. نتیجہ کیا ہوتا ہے جب اللہ کے رستے کو چھوڑ دیتے ہیں تو غیر اللہ کے رستے پہ چلتے ہیں. غیر اللہ کا آپ کا نفس ہو یا سوسائٹی ہو یا سسٹم ہو یا جو بھی آئیڈیاز آ رہے ہیں وہ ہوں. تو شیطان جو ہے سورہ مائدہ میں آتا ہے کہ پھر ہم طاغوت کے مطابق زندگی کے فیصلے کرتے ہیں، جو اللہ کے رستے کے علاوہ جو چیزیں ہیں. سورہ مائدہ میں آتا ہے شیطان تو چاہتا ہے کہ شراب اور جوئے کے ذریعے تمہارے درمیان دشمنی اور بغض ڈال دے، تمہیں اللہ کے ذکر سے اور نماز سے روک دے، تو کیا تم باز آنے والے ہو؟ شیطان جو ہے وہ ایک اور طریقے سے بھی ہیلپ کرتا ہے، اور وہ ہیلپ جو ہے وہ یہ ہے کہ جب اللہ کی تعلیمات کو بھلا کے انسان جو کہ گناہ کے کام کا ارادہ کر لے اس آئیڈیا کی وجہ سے یا اپنے نفس کی وجہ سے، تو شیطان بھی انسان کی مطلوبہ چیز اور گناہ کے کام کے لیے اپنے لشکر کو روانہ کرتا ہے تاکہ اس کا غلط کام جو ہے وہ پورا ہو جائے، تاکہ وہ گناہ میں معاون ہو جائے اور آخر وہ انسان وہ گناہ کر بیٹھے. اس لیے سورہ مریم میں جو کہا گیا، کیا تو نے نہیں دیکھا کہ بے شک ہم نے شیطانوں کو کافروں پہ چھوڑ دیا، وہ انہیں خوب ابھارتے ہیں، خوب اوپر لے کے آتے ہیں،
اور اگر انسان گناہ کرنے سے رک جائے یا ہچکچاہٹ محسوس کرے کہ پہلی تو غلط کام ہے تو رکتا ہے کہ نہیں غلط ہے، کوئی دیکھ لے گا، فلاں ہو جائے گا، یہ ہو جائے گا، گناہ کرنے سے رک جائے یا ہچکچاہٹ محسوس کرے تو اسے بار بار یہ کام کرنے کی وہ ہمت دلاتا ہے، گناہ کو اور مزین کرتا ہے، کراہیت کو اس کی کم کرتا ہے اور مشورہ دیتا ہے، حتیٰ کہ اللہ کی نافرمانی میں آدمی ڈوب جاتا ہے۔ اس لیے ایک جو کیفیت سورہ فاتر میں دی گئی ہے اور جس پہ ہم سب کو غور کرنا چاہیے، تو کیا وہ شخص جس کے لیے اس کا برا عمل مزین کر دیا گیا تو اس نے اسے اچھا سمجھا، لہذا غلط عمل کو مزین کرنے کا اصل محرک تو شیطان ہی ہے۔ یہ جب بھی ہم خود اپنی ذاتی زندگی میں یا کوئی اور آپ دیکھتے ہیں غلط کام کر رہا ہے تو اس لیے تو نہیں کر رہا کہ غلط کر رہا تو میں جہنم میں جانا چاہتا ہوں، لیکن اس کا غلط عمل جو ہے اس کے لیے خوشنما بنا دیا ہے، تو اس کے ذہن میں کیفیت ہے نہیں میں امیروں کو لوٹ رہا ہوں، غریبوں کو دے رہا ہوں، مجھے اس کا بہت اجر ملے گا۔ اور کئی چیزیں جو ہیں، مختلف لوگ جھوٹ طرح طرح کے بولتے ہیں، مختلف کام کرتے ہیں اور ادھر سے ڈکیتی کرتے ہیں، ادھر سے اس کے ساتھ ڈونیشن کر دیتے ہیں۔ یہ جو عمل ہے سارے کا سارا مزین کرنے کا، یہ بھی ایک کامن چیز ہے، اس پہ توجہ کی ضرورت ہے۔ ایک اور شیطان کا جو کام ہے وہ نسیان ہے، بھول جانا، کیونکہ قرآن مجید میں ہمیں بتایا گیا کئی ایسے مقامات ہیں جیسے سورہ مجادلہ میں ہے کہ شیطان ان پہ غالب آ گیا، سو اس نے انہیں اللہ کی یاد سے بھلا دیا، اور یہ کہ اگر شیطان تجھے ضروری بھلا دے تو یاد آنے کے بعد ایسے ظالم لوگوں کے پاس مت بیٹھ، سورہ انعام میں ہے۔ اور شیطان نے اسے اس کے مالک کا ذکر کرنا بھلا دیا، سورہ یوسف میں جب انہوں نے وہ دو غلام جو آزاد ہو کے جا رہے تھے، دو آدمی، تو اسے بتایا کہ اچھا اپنے جس کو پتا تھا کہ وہ اپنے مالک کو شراب پلائے گا کہ اپنے مالک سے میرا ذکر کرنا، اور اسے شیطان نے بھلا دیا۔ اور جب وہ بھلا دیا، بے شک انہوں نے انسان کی مدد مانگی تھی، لیکن وہ بھولنے سے کیا ہوا، وہ اور کئی سال جو ہیں اسی زندان میں رہے۔ تو یہ اس وقت شیطان نے اسے اس کے مالک کا ذکر کرنا بھلا دیا، اور اسے کب دوبارہ یاد آیا، جب شیطان وہ بادشاہ کو ایک اور خواب آیا، اسے پتہ لگا کہ اچھا ابھی میں جا کے پتہ کر سکتا ہوں حضرت یوسف سے۔ اسی طرح جو واقعہ آپ نے جانتے ہیں کہ حضرت موسیٰ جو ہیں اپنے خادم کے ساتھ ایک دریا کے کنارے جا رہے ہیں خضر علیہ السلام سے ملنے کے لیے، اور وہ چلتے چلتے تھک جاتے ہیں تو کہتے ہیں چلو ناشتہ کدھر ہے میرا۔ وہ جب مچھلی کو لے کے گئے تھے وہ، تو ان کا خادم کیا کہتا ہے، جس کا ذکر سورہ کہف میں ہے، بے شک میں مچھلی بھول گیا، مجھے نہیں بھلائی مگر شیطان نے بھلا دی کہ میں اس کا ذکر آپ سے کروں، اور اس نے اپنا راستہ سمندر میں عجیب طریقے سے بنا لیا۔ انہیں کہ اسی پوائنٹ کی تو ہمیں تلاش تھی اس وقت کہ کہاں وہ مچھلی جو ہے ناشتے کی غائب ہو جاتی ہے، تو پھر وہاں گئے تو انہیں خضر سے ملاقات ہوئی ان کی۔ تو یہ شیطان کے طریقے ہیں کہ کس طریقے سے انسانوں کو مزید تکلیف میں ڈالے یا غلط کاموں کی طرف لے کے جائے۔ اس آیات سے یہ پتہ لگتا ہے کہ نسیان جو ہے وہ بھی ایک شیطان کا ہتھیار ہے کہ وقت پہ بھول جانا، اور جس سے وہ وسوسے ڈالتا ہے۔ دنیاوی امور کی چیزیں جو ہیں وہ کب یاد آتی ہیں، نماز میں دنیا جہان کے مسائل ذہن میں آ رہے ہوتے ہیں، اور آدم کو بھی اللہ کا حکم اس نے بھلا دیا۔ اگر اسے حکم یاد رہتا بالکل تو ظاہر ہے وہ اللہ کے حکم کے مطابق چلتے۔ اسی طرح حضرت موسیٰ کے خادم کو مچھلی کا جانا جو ہے وہ بھی بھلا دیا۔ یہ جو وہم ہے یہ بھی ایک بیماری ہے اسی طرح کی۔ یہ وہم جو ہے وہ کہ وہ بیمار ہے، ایک بندہ وہ اداس رہے گا، موت کا انتظار کر رہا ہوگا، اور کبھی ایسے آدمی بھی ہیں جنہیں اپنی بیوی پہ ہمیشہ شک رہتا ہے، اس کے فون چیک کرتے ہیں، اس کے خط وہ چیک کرتے ہیں، وہ کچھ بھی نہیں کر رہی ہوگی تو انہیں کچھ نہ کچھ نہیں، ضرور کوئی بات ہے، ضرور کچھ بات ہے، اور وہ جو وہم اور شک جو وہم جو پڑ جاتا ہے اس کا بھی کوئی اور علاج نہیں ہے۔ اس طرح ہی کئی دفعہ ہم جو آنے والے دوست ہوتے ہیں، دوسرے لوگ، ان پہ بھی شک کرتے ہیں۔ الرٹ تو رہنے کی ضرورت ہے، لیکن اس کے باوجود جو وہم کی کیفیت ہے یہ اس کا ذکر ہو رہا ہے۔ اس طرح شیطان کا ایک اور رستہ ہے افراط و تفریط۔ کسی چیز کو جو رسول اللہ علیہ وسلم نے جو چیزیں بتائی ہیں مجھ سے کہ نہیں یہ تو کم ہے، جیسے ان 3 صحابیوں نے کیا، نہیں یہ تو کم ہے عبادت، ہمیں تو زیادہ کرنا چاہیے۔ رسول اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو ہم ایڈیکویٹ نہ سمجھیں، کافی نہیں ہے، بلکہ نفس پہ ظلم اور زیادتی کریں، خواہ وہ ظلم زیادتی ہے خاندان پہ ہو۔ حدیث جو ہے وہ خبردار
غلو کرنے والے ہلاک ہو گئے، غلو کرنے والے ہلاک ہو گئے. یہ ابو داؤد کی حدیث ہے. یہ جو یا اللہ تو ہم کہتے ہیں، لیکن رسول اللہ علیہ وسلم کی عزت کو مزید بڑھانے کے لیے پھر یا محمد بھی لوگ کہتے ہیں، اکثریت کہتی ہے. بہت سے دنیا میں لوگ کہہ رہے ہیں اس وقت. انہیں اتنی عزت دیں کہ بس وہ جیسے عیسائی جو ہے کہتے ہیں اللہ کا بیٹا ہے تو یا محمد، ہم ان سے جا کے ان سے دعائیں بھی مانگنے لگ جائیں. یہ ان کی عزت میں غلو ہے، بہت زیادہ غلو ہے. اس طرح بے شمار ایسے کام ہیں جہاں ہم کافی نہ سمجھیں اس چیز کو کسی چیز کے لیے بھی. وہ شیطان کو جب وہ جمرات پہ لوگ پتھر مارتے ہیں تو کنکر مارنے کے بعد تسلی نہیں ہوتی ان کی. کوئی جوتے مار رہے ہیں، کوئی گالی دے رہا ہے، کوئی چھتری پھینک رہا ہے اس پہ، جو کہ ایک شریعت کا جو عمل ہے اس میں جمرات کا، وہ سے پورا نہیں ہوتا. لیکن وہ ایک غلو ہے اس چیز کے لیے. وسوسے کا علاج جو ہے وہ کیا ہے؟ پہلا جو علاج ہے جو کہ بہت ہی ضروری ہے، جس پہ ہماری توجہ کم ہے، شرعی علم کو حاصل کیا جائے. شرعی علم، قرآن، حدیث، شریعت جو ہے اس پہ وقت لگائیں، کوشش کریں. اسے ایسے نہ سمجھے کہ یہ تو خود بخود آ جائے گا کسی ہفتے وار ماہانہ کچھ پڑھ کے، کسی کیو ٹی وی سے، کسی اور چیز کے ساتھ. جیسے اور سبجیکٹ جو ہیں رزق کے لیے اسٹڈی کرتے ہیں، اس طریقے سے وقت لگائیں، 6 مہینے، سال، 2 سال، 4 سال جو ہیں، تاکہ زندگی جو ہے اس طرح کی حماقتوں میں نہ گزرے، شیطان ہمیں گمراہ نہ کر سکے. قرآن حدیث جو ہے وہی معیار ہو صحیح و غلط کو ثابت کرنے کا. اللہ پہ بھروسہ کرنا سیکھیں. اللہ کے احکام جو ذہنوں میں بار بار آج تذکیر کریں. کبھی ہوگا جب اللہ کی تلاوت ہم بار بار کریں گے، حدیث کا بار بار مطالعہ کریں گے، اور جیسے قرآن کا غور و فکر کرو. تبھی تو کہا کہ یہ کیوں لوگ تدبر غور و فکر نہیں کرتے. اور جو اذکار ہیں انہیں نہ بھولیں، اپنے آپ کو اللہ کی پناہ میں دیں. حدیث سے ایک یہ ذکر جو ہے، بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا السماء وهو السمیع العلیم. اور اسی اللہ کے نام کے ساتھ جس کے نام کی وجہ سے زمین و آسمان کی کوئی چیز نقصان نہیں پہنچا سکتی، وہ سننے والا، جاننے والا. یہ حضرت عثمان اس کے راوی ہیں. اللہ تعالیٰ کی پناہ چاہیں شعوری طور پہ، اور دعا کریں اس چیز کے لیے. شرعی دم کریں. سورہ بقرہ کی تلاوت ہے. شرعی دم میں جو رقیہ ہے اس کی کتابیں بھی ملتی ہیں. وہ بالکل وہ اذکار ہیں جو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بھی پڑھے، لوگوں کو بھی سکھائے، صحابہ کرام کو بھی بتائے. سورہ بقرہ کی تلاوت ہے. آیت الکرسی کی تلاوت ہے. سورہ بقرہ کی آخری 2 آیات ہیں. اور جو آدمی جسے ایسے وہم آ رہے ہیں وہ اکیلا نہ رہے، اپنے گھر والوں کے ساتھ، اپنے دوستوں کے ساتھ ہو، ان سے ذکر کرے، تاکہ وہ چیز جو ذکر جو ہے نا غلط چیز، اس کا پیچھا چھوڑ دے. اور پھر یہ کہ جب اپنے آپ کو مشکل میں سمجھے تو ایک یہ تو کہا گیا ہسپتال میں جائے، دیکھے وہاں پہ کتنے لوگ کس مصیبت میں ہیں، کس طرح کی بیماریوں میں ہیں. نیک دوست بنانے کی کوشش کریں. نیک دوست کے بارے میں آخرت میں بھی پوچھ گچھ ہوگی، اور آخرت میں لوگ کہیں گے کاش میں نے خلیل نہ اسے دوست نہ بنایا ہوتا. یہ آپ کا آپشن ہے. کام کس کے ساتھ کر رہے ہیں؟ دوستی اور محبت کا جو ریلیشن ہے یہ بہت ضروری ہے کہ نیک لوگ ہوں، وہ لوگ جن کے ساتھ آپ آخرت میں اٹھنا چاہتے ہیں، کیونکہ دوستی کا تو آخرت میں امتحان ہوگا. گھر والوں کے ساتھ وقت جو گزارنا ہے، اکٹھے بیٹھنا، باتیں سننا، سنانا، اس کے حصہ لینا جو ہے، اس طرح پسندیدہ جگہوں پہ اکٹھے جانا، فیملی کے ساتھ، دوستوں کے ساتھ، اس سے وہ خیالات جو ہیں آپ اس سے نکل سکتے ہیں. ایکسرسائز کرنے سے بھی کہا کہ لوگ جو ہیں وہ خیالات کو جھٹک سکتے ہیں. اچھے شگون جو ہیں، یعنی جیسے کہتے ہیں نا پازیٹیو تھنکنگ، اس پہ کافی لیکچر آتے رہتے ہیں، تو وہ چیز کو اڈاپٹ کرنا چاہیے. ماضی میں کسی جو بھی غلطی انسان سے ہو جاتی ہے تو انسان تو توبہ کر لیتا ہے، لیکن تلخ ماضی کو بھولنا اور اس کے بعد اس کی توبہ کرنا جو ہے، صدقہ کرنا جو ہے، اور پھر اللہ تعالیٰ کے ساتھ امید کا رشتہ جوڑنا، یہ بھی ضروری ہے. اس طرح جو حلال چیزیں ہیں اس سے محبت کا رشتہ قائم رکھنا، جیسے ہماری فیملیز ہیں ان کے جو ریلیشنز ہیں سارے، اور جنت کا تصور جو ہے. مستقبل کے بارے میں خدشات جو ہوتے ہیں بہت سارے لوگوں کو. ہر وقت ہمارے ساتھ ایک دوست ہے، وہ ہمیشہ کوشش کرتے تھے تسنیم میں کہ ان کے پاس کوئی نہ کوئی کہیں سے اپائنٹمنٹ لیٹر ہے ضرور، کہ یہ پتہ نہیں کب یہ چھٹی کرا دیں گے، یہ اپلائی کر رہا ہوں میں تو جاب آنی چاہیے کچھ نہ کچھ، ہو تو میں یہ جوائن کر لوں گا. کئی سال رہے وہ، یہی ہر وقت یہی تھے ان کے ذہن میں بات کہ بس وہ میرے پاس نکال دے گے تو کیا کروں گا میں. اس طرح وسوسہ جو ہے یہ اگر ہمیں خیال ہو کہ شیطانی عمل ہے تو اس سے
بہرحال جب یہ احساس ہو جائے کہ شیطانی عمل ہے تو ہاں شیطان ہے اور مجھے اس سے کم مقابلہ کرنے سے نیچا دکھانا ہے۔ اب یہ جو اس میں ایک اضافہ کیا ہوا ہے شیخ عبد الرحمن بن ناصر سعدی نے، جو نوٹس اس میں لکھے ہیں، انہوں نے لکھا ہے کہ آپ اس وسوسے کے کام کے لیے اسلامی قول و فعل جو ہے اس کو جانیں اور اس کے بعد زندگی میں سے نافذ کریں، عبادت میں بھی، اخلاق میں بھی، اجتماعیت میں بھی، یعنی جب ایک پرسن ٹو پرسن جو ریلیشن ہے اس کے اندر بھی اللہ کی نافرمانی سے بچنے کی شعوری کوشش کی جائے، اللہ کے احکام کو ماننا، آداب میں، دعا میں، اذکار میں اس کی عادت ہم ڈال لیں۔ ہر نماز کی ہم بہترین کوشش کریں کہ جماعت کے ساتھ ہو، اور جماعت کے اتنا اجر ہے اس چیز کا، ایک تو ہے نا 27 گنا جی جماعت کے ساتھ جب آپ جا کے انتظار کرتے ہیں اس کا ایک اپنا اجر ہے، اور اس میں پھر اطمینان اور خشوع کے ساتھ جماعت میں شریک ہوں۔ یہ میوزک سے، گانوں سے، گندے ڈراموں سے، چیزوں سے بچنے کی شعوری کوشش ہو۔ تلاوت قرآن جو ہے ترجمے تفسیر کے ساتھ پابندی سے کی جائے۔ انہوں نے لکھا کہ صبح شام کے اذکار کی پابندی، سوتے وقت کے اذکار، اس میں کچھ چیزیں ریپیٹ بھی ہو رہی ہیں، ہر کام کو بسم اللہ سے شروع کرنا۔ اللہ تعالیٰ سے مضبوط تعلق جو بہت ضروری ہے، اور یہ تعلق ہے، یہ سوچیں جب ہمیں ایک مسلمان کی نشانی ہے کہ اللہ سے شدید محبت اور اس کے رسول سے سب سے زیادہ محبت، اپنی ذات سے بھی علاوہ، جو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ تھا، تو ہم کیسے اللہ تعالیٰ سے محبت کو اسٹیبلش کریں، قائم کریں، محسوس کریں۔ پھر اس کے بعد یہ محبت کا تجربہ تو سب کو ہے اپنے گھروں میں، لیکن اللہ سے جو محبت ہے وہ سب سے پرائرٹی کیسے لے، اس کے جو طریقہ کار جو ہیں مختلف چیزوں میں آتے ہیں کہ نفلی روزے بھی ہیں، نفلی نمازیں بھی ہیں، جو اللہ نے کام کہے ہیں اس کے کیے جائیں، تاکہ وہ اللہ تعالیٰ سے وہ رشتہ ہو جائے ہمارا کہ اللہ تعالیٰ کے کاموں سے، اس کام کو اس طرح سے اڈاپٹ کرنے سے، اس طریقے کو اختیار کرنے سے ہمیں ایک محبت کا احساس ہو کہ میں اپنے محبوب کا، اللہ کا کام جو کر رہا ہوں اس طریقے سے جیسا اس نے اپنے نبی کے ذریعے میں بتایا ہے۔ اسی طریقے سے جو بچوں کی حفاظت کے اذکار ہیں، بچوں کو مغرب کے وقت جو ہے وہ باہر کھیلنے سے روکتے تھے، اور رسول اللہ علیہ وسلم سے اذکار جو ہیں دعاؤں کی کتابیں ملتے ہیں جو حضرت حسین اور حضرت حسن کو وہ سناتے تھے۔ ایک دوسرے کے لیے برکت کی دعا کرنا، گھروں میں بھی، دوستوں کے لیے بھی، اس محفل میں ایک دوسرے کے لیے اپنی دعا میں شریک کرنا جو ہے، ماشاء اللہ، الحمدللہ کا جو استعمال ہے۔ یہ ایک لفظ جو اور ہے رقیہ کا استعمال جو ہے، قرآنی آیات ہیں اور دعائیں ہیں جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہیں تاکہ مشکلات سے نکلیں، اور نفسیاتی علاج جو ہے وہ بھی کرنا، نظر بد سے بچانا، حسد سے بچنا جو ہے یہ بھی ضروری ہے۔ حسد ایک عام بیماری ہے کہ دوسروں کی نعمت پہ، مال پہ، اولاد پہ، خوبصورتی پہ، پوزیشن پہ حسد کہ یہ کیا اس نے کیا کر لیا، یہ مجھے کیوں نہیں ملا، اور یہ ملا، یہ نہیں کہ میں اس کے لیے کوشش کروں بلکہ یہ ختم ہو جائے کسی طریقے سے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بھی یہ کام کیا رقیہ، اور اپنے صحابہ کرام کو بھی بتایا اس چیز کے لیے۔ اس کا نتیجہ کیا ہوتا ہے کہ جنات جو ہے یا شیطان کے اثر سے بعض اوقات نماز میں تساہل، جیسے اکثر میٹنگ میں نظر آتا ہے، بس پڑھ لیں گے، ابھی دوسری نماز ہوگی، پھر تیسری ہوگی، جب بھی جائیں گے کوئی نہ کوئی نماز ہو رہی ہوگی، لیکن وہ اہمیت جو ہے جماعت کی اور وقت کی ختم ہو جاتی ہے۔ اور کوئی شہوت کی بات ہوگی یا منکرات کی بات ہوگی، یا ایسی جگہ پہ لوگ پیشاب کر دیتے ہیں جو صحرا میں، یا ایسی جگہ ہوتی ہیں جہاں پہ جو شیطانوں کے ڈیرے ہوتے ہیں، اللہ کے اذکار کو چھوڑ دیتے ہیں، اچانک خوف اور غصہ یا غمگین کی کیفیت آتی ہے، تو یہ بھی چیزیں جو ہیں یہ شیطان کے اثرات میں آتی ہیں۔ قرآنی آیات جو ہیں جس کا ذکر رقیہ میں کیا جاتا ہے بذات خود نفع بخش اور باعث شفا ہیں، مگر ان کی قبولیت اور اثر عمل کرنے والی کی قوت مانگتا ہے۔ رقیہ سے فائدہ کے لیے دو چیزیں ضروری ہیں، ایک تو مریض اور معالج دونوں کو اللہ تعالیٰ پہ مکمل بھروسہ ہو، قوت نفس اور ضبط ہو، اللہ سے لگاؤ ہو، یقین ہو کہ قرآن میں شفا ہے، اور یہ لڑائی ہو رہی ہے ایک مرض کے ساتھ، اس کے لیے ہم اپنی طاقت جو ہے وہ استعمال کریں۔ آگے مختصر سا ہے کہ شیخ محمد بن صالح سمین کے پاس لوگ سوال جواب کرتے تھے، وہ سوال جو ہیں کچھ 20-25 صفحے میں پرنٹڈ ہیں، تو ان میں سے چند باتیں جو ہیں اس کا خلاصہ میں دے رہا ہوں آپ کو۔ لکھا کہ وسوسہ جو ہے وہ مومن پہ حملہ ور ہوتا ہے، جہاں خزانہ آتا ہے وہیں چور آتے ہیں،
اور سوائے اس لیے سورہ ناس کا جب بار بار مطالعہ کرنا کہ سورہ ناس میں اللہ تعالیٰ کی کون سی صفات کی پناہ لی گئی ہے. اور ایسے وسوسے بھی آتے ہیں جیسے اکثر ذکر آتا ہے اچھا فلاں کو کس نے بنایا؟ اللہ نے. تو اللہ کو کس نے بنایا؟ اس کے بعد آدمی بھٹکنے لگتا ہے. پھر اس کے بعد تو یہ کہا گیا کہ نہیں، جو جتنا ایمان اخلاص ہو وسوسے اتنے زیادہ ہوں گے. وسوسہ اس لیے آ رہا ہے کہ اس کے دل کو ایمان سے خالی کر دیں. لہذا علاج یہ ہے کہ اللہ پہ بھروسہ اور توکل اختیار کیا جائے. ایسے خیالات اور غور و فکر روکنے کی کوشش ہم کریں. روزمرہ کے معمولات میں مصروف ہوں. تمام عبادات صرف اور صرف خالص اللہ کے لیے ہوں. اور خانگی معاملات میں بھی اکثر یہ چیزیں وسوسے آتے ہیں، طلاق، شک، اخلاق و کردار میں. لیکن اللہ سے رجوع جو ہے بہت ہی زیادہ ضروری ہے. شیطان کا مقابلہ کرنا سیکھیں، اسے اپنا دشمن سمجھیں اور یاد رکھیں. اللہ سے دعا کریں کہ ہر نماز کے بعد اور دیگر عبادات میں کوئی چیز چھوٹے نہیں اور اللہ کی پناہ میں اپنے آپ کو دیں. خواتین جو ہیں وہ اکثر زیادہ شکار ہوتی ہیں، کچھ کمزوری کی وجہ سے بھی اور کچھ ان کا ذہن کی کیفیت جو ہے وہ ملٹیپل ڈائریکشن میں ان کا ذہن جو ہے وہ کام کرتا ہے. لیکن بہرحال ایسی بھی عورتیں جنہیں کوئی ایسا شک نہیں ہوتا. تو علامات کیا ہیں؟ یہ اہم علامات ہیں، وہ شک کی کیفیت میں ہونا ہے. ہر کام میں شک اور یقین، اور سے یقین جو ہے چیزوں پہ کم سے کم جو ہے وہ ہوتا رہتا ہے. سکون کا غارت ہو جانا، سستی اور تھکاوٹ بھی ایک علامت ہے. بزرگوں سے بد زبانی کرنا، برے خیالات یا وسوسے پہ کوئی مواخذہ نہیں ہے جب تک ہم اس پہ عمل نہ کریں. لہٰذا یہ یاد دہانی ضروری ہے کہ غلط بات ہے، لہذا شیطان نے بات کی ہے، اسے ہم دشمن سمجھ رہے ہیں. یاد رکھیں کہ غم اور دکھ تکلیف جو ہے ہماری زندگی کا حصہ ہیں اور ہمارے گناہوں کا کفارہ بھی ہیں. لہذا صبر بھی کریں، استغفار بھی کریں. غم کو دور کرنے کی دعا کثرت سے پڑھیں، اعوذ باللہ کثرت سے پڑھیں. ماضی کا غم اور مستقبل کا خوف دونوں کے لیے دعائیں جو دی گئی ہیں تاکہ اللہ پہ ہم بھروسہ کر سکیں. اللہ کے اوپر ہم بھروسہ کرنا سیکھیں، جس کا بار بار قرآن میں بھی ذکر کیا گیا ہے. لہذا حضرت یونس کی دعا کو یاد رکھیں، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. یہ آج کی گفتگو تھی وسوسے کے سلسلے میں جو آئیڈیاز آتے رہتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق دے کہ ہم وسوسے کے پہ قابو پا سکیں، اس کے برے اثرات سے بچ سکیں، اور اپنے اعمال کو، اذکار کو اس طریقے سے پڑھیں اور قرآن اور حدیث کا علم حاصل کریں تاکہ یہ غم کی کیفیت جو وہ نہ ہو. اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے کہ ہم قرآن و حدیث سے اپنے آپ کو جوڑیں، شرعی علم کو حاصل کریں، اس کو وقت لگائیں. خصوصاً بچوں کی تعلیم میں شرعی علم جو ہے وہ ضرور اس کے لیے وقت نکالیں گے. کوشش کریں کہ قرآن و حدیث ترجمے سے پڑھایا جائے، پڑھا جائے، اور پھر صرف انفارمیشن کے طور پہ نہ پڑھا جائے، یقین کی کیفیت بھی ہے اس کے اندر. تو وہ کیفیت بھی بہت زیادہ ضروری ہے. جو لوگ بھی آئے ہیں اللہ تعالیٰ ان سب کے گھروں پہ اپنی رحمت و برکت نازل کرے، ان کے کاموں کو آسان کرے، ان کی جو جابز ہیں اس میں برکت عطا کرے، ان کی فیملیوں کو اور ان کو سیدھے رستے پہ صراط مستقیم پہ رکھے. اللہ تعالیٰ ہمیں ایسے عمل کی توفیق دے کہ اپنے والدین کے لیے صدقہ جاریہ بنیں، اور اپنے بچوں کی تربیت ایسی کر سکیں کہ ہمارے بچے جو ہیں سیدھے رستے پہ رہیں، ہمارے لیے صدقہ جاریہ بن سکیں. ربنا تقبل منا. اور جو لوگ بھی انتظام کر رہے ہیں اپنے گھروں پہ دروس کا، جیسے آج رفیق صاحب کے گھر پہ درس ہے، تو اللہ تعالیٰ ان گھروں پہ اپنا خصوصی رحمت و کرم کرے. اگر دارالارقم جو ہے، جو ہر ہفتے جو بنتا جو بھی گھر ہوتا ہے، اس پہ خصوصی رحمت اور مہربانی ہے اللہ تعالیٰ کی. اگر یہ نہیں ہے تو کہاں لوگ اکٹھے ہوں بے خوفی کے ساتھ بیٹھنا، آنا جانا، کوشش کرنا جو ہے. تو اس پہ اللہ تعالیٰ کی خصوصی مہربانی جو ہے وہ ہے اس چیز کے لیے. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم. صلی اللہ تعالیٰ خیر خلقہ محمد و آلہ صحبہ ذریۃ اجمعین. کسی صاحب کا کوئی تبصرہ، ترمیم، اضافہ جو ضرور پیش کرے.